کام مشکل ہی نہیں ہے کوئی بھی رب کے لیے، رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے، رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے، ہے کرم سب کے لیے، ہے کرم سب کے لیے، رب کے پیارو سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے۔ رسول اللہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، ولی اللہ بھی اللہ ہی کا دم بھرتے تھے۔ ہمارے اندر کون سی فکر ہے آج آخر؟ کوئی فکر نہیں۔ کون سی فکر ہے؟ مسجدوں میں آ جائیے، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ویران، نمازی نہیں ہے۔ فجر میں آ جاؤ، ایک صف دو صفوں سے زیادہ نہیں، ظہر میں آ جاؤ، عصر میں آ جاؤ، مغرب عشاء، کئی نمازی۔ اور یہ بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے یہ بیٹھے ہوئے جو اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد نہیں کر پا رہے، وہ ہمارے اتر پردیش کی مسجدوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہے ہماری، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ ہم نے نہیں سوچا۔ نہ ہم دنیا کی تیاری کر رہے ہیں اور نہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم کسی چیز کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ہم بس کھا رہے ہیں، جتنا کھانا ہے کھا لیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے اجتماع کے روح رواں شعلہ بیان مقرر فضیلت الشیخ عادل ریاضی اٹاوی حافظ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، جن کا عنوان ہے فکر آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। रवाहुल बुखारी। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर मौजूद निहायत ही मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मानवी के मुख्तलिफ इलाक़ों से, रायचूर के मुख्तलिफ अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवानान कौम और पर्दा नशी इस्लामी माओं और बहनों, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला शानुहु व अम्मा नवालुहु के लिए है, जिसने हम सब को इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। बादहू क़यामत की सुबह तक ला तादाद बेगिनती बेहिसाब दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर बिलउमूम और बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल अव्वलीन, इमामुल मुरसलीन, शफीउल मोमिनीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, ये दूसरा इत्तिफाक है कि मुझे मानवी आने का मौका मिला और तकरीबन 7 महीनों से मैं जमीयत अहले हदीस मानवी के ताल्लुक़ से जो भी सुन रहा हूँ या जो भी देख रहा हूँ, बस उनके लिए सिर्फ़ इतनी ही दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जमीयत अहले हदीस मानवी की कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जो बातें हों हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे जो मौजू दिया गया है, मुझे जिस मौजू पर कुछ बोलना है वो है फ़िक्रे आखिरत। आखिरत की फिक्र की जाए। अब सवाल यह है कि ये आखिरत क्या है? आखिरत किसको कहा जाता है? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को 2 मौतें दी हैं और 2 जिंदगियां दी हैं। अल्लाह ने इंसान को 2 मौतें दी हैं और 2 जिंदगियां दी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है
اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے, اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے. اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا, اس کے بعد زندگی کا ذکر کیا. اچھا ایک بات بتائیے, موت پہلے ہوتی ہے یا زندگی پہلے ہوتی ہے؟ جواب دیجیے آپ لوگ. موت پہلے یا زندگی پہلے ہے؟ نہیں, موت پہلے ہے. آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے ماں باپ کی شادی ہوئی اور ان کے ذریعے آپ پیدا ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے, پیدا ہونے کے بعد آپ کا وجود کیا تھا؟ کیا آپ کو کوئی جانتا تھا؟ کیا آپ اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے؟ نہیں, آپ گویا کہ مرے ہوئے تھے, آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا, آپ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئے. وہ گویا کہ انسان کی ایک موت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ مارے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد زندہ کرے گا. تو دوسری موت ہے ہماری اور آپ کی. اس موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے آخرت کہا جاتا ہے. اچھا ایک سوال اور ہے, ہم آخرت کی فکر کیوں کریں؟ آئیے اس کا جواب میں آپ کو قرآن مقدس کی ایک آیت سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر کسی کو مرنا ہے. جو بھی دنیا کے اندر آیا وہ مرنے کے لیے آیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا کے اندر 3 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. ایک سکندر اعظم گزرا ہے, یہ پوری دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا. ایک حضرت سلیمان گزرے, یہ بھی نبی مسلمان ہے, پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے, اور ان کی حکومت تو انسانوں کے علاوہ جانوروں پر تھی, پرندوں پر تھی, ہواؤں پر تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت ذوالقرنین, انہیں بھی نبی کہا جاتا ہے, یہ بھی پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے, پوری کی پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بھی جب نہ بچ سکے موت سے, انہوں نے بھی ان کو بھی موت نے پکڑا ہے. اندازہ لگائیے ہم اور آپ موت سے کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت آنی ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. کوئی بتائیے دنیا کے اندر موت سے بچاؤ, کتنا بڑا ہونے دو, موت سے نہیں بچ سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ بزرگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اندرا گاندھی جو ہندوستان کی وزیر اعظم ہے, پردھان منتری ہے, جس کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ ہوا کرتے تھے, لیکن موت نے اس کو بھی نہیں بخشا ہے. 16 گولیاں اس کی باڈی میں آپ نے لگتے ہوئے دیکھی. پاکستان کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو, جس کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ چل رہے ہیں, کاریں چل رہی ہیں, لیکن وہ بھی موت سے نہ بچ سکا. بے نظیر بھٹو, جس کی پیشانی پہ بندوق رکھ کے مار دیا گیا, وہ بھی موت سے نہیں بچ سکی. صدام حسین, پورے عراق پر حکومت کرنے والا, اس کو بھی پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا. ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے. شاہ فیصل, سعودی کا بادشاہ, سعودی کا حکمراں,
یہ بھی موت سے نہیں بچ سکا، اس کے بھتیجے نے اس کو مارا ہے اور پھر بعد میں بھتیجے کو بھی اس کی سزا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا اور تمہارے اعمال کا حساب لے گا، تمہیں تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے لوگوں یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو فریب کی جگہ ہے، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ کیا اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو؟ یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ پوری زندگی بہت محنت کی، بہت کمایا، کماتا رہا، مگر جب مر گیا اس کو چند 3 کپڑوں کے اندر کفن دے کر ایک قبر میں چھوڑا ہے، ایک بھی روپیہ اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، مال و دولت دنیا کے اندر رکھی کی رکھی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ کفن دیا جا رہا ہے، کفن کے اندر کوئی پاکٹ نہیں ہے اور نہ اس پاکٹ کے اندر کوئی پاکٹ منی ہے، یعنی انسان پوری کی پوری چیزیں یہیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آدمی اگر آخرت کی تیاری کر لے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد فاز، یہی کامیاب ہو گیا۔ جو آخرت میں کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں تو 40 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، کوئی بہت جیے گا 80 سال 100 سال، اس سے زیادہ نہیں جی پائے گا، مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آخرت کی تیاری کیجئے۔ آئیے صحابہ اکرام کو دیکھیے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ اپنی آخرت کے بارے میں کتنی زیادہ فکر کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کی فکر آخرت کو دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، ابو بکر خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور اپنے پیٹھ پر کپڑے کی بوری لادے ہوئے اور مدینے کے اندر کپڑے کی فیری کر رہے ہیں، کپڑا بیچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی نگاہ پڑ جاتی ہے، آئے ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ یہ تو مدینے کی گلیوں میں کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو امیر ہیں، آپ یہ کپڑا کیوں بیچ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آئے عمر میں خلیفہ ہوں، آئے عمر میں امیر ہوں، لیکن میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، آئے عمر ان کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں، مجھے انہیں کھلانا رہتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا رہتا ہے۔ اگر میں یہ کپڑا نہیں بیچوں گا تو اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو کہاں سے پورا کروں گا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آئے امیر المومنین، اب آپ کو کپڑا بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بیت المال سے آپ کے لیے مہینے کا راشن فکس کر دیتا ہوں، آپ کو مہینے میں اتنا راشن مل جائے گا جس سے آپ کے گھر کا خرچہ چلے گا، اب آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑا بیچنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بکر صدیق آئے، کھانا کھا رہے، اور بیوی حضرت ابو بکر صدیق سے کہتی ہے آئے ابو بکر، آئے میرے شوہر، کئی دن گزر گئے کچھ میٹھا نہیں کھایا ہے، آئے ابو بکر کئی روز گزر گئے کچھ میٹھا نہیں کھایا ہے، آئے میرے شوہر کچھ میٹھا کھانے کا من کر رہا ہے۔
कई दिन गुजर गए हैं, कुछ मीठा नहीं खाया है। हजरत अबू बकर के अल्फाज सुनो, वो कहते हैं आओ मेरी बीवी, ये तो तुम्हें भी मालूम है, मुझे महीने में सिर्फ उतना ही राशन मिलता है जिससे मेरे घर की जरूरत पूरी हो जाए, मुझे कोई रकम नहीं मिलती है, कोई मेरी जरिए आमदनी नहीं है। आओ मेरी बीवी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई का इंतजाम नहीं कर सकता हूं। ये खलीफतुल मुस्लिमीन का हाल है। हमारी और आपकी बीवी अगर डिमांड कर दे, हम कर्जा लेकर के उसके लिए साड़ी लाएंगे, सूट लाएंगे, कपड़ा लाएंगे, लेकिन हजरत उमर फारूक को देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखिए। आए मेरी बीवी, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं तेरे लिए मिठाई का इंतजाम कर दूं। बीवी भी बड़ी नेक थी, खामोश हो गई, उसने भी उसके आगे कोई बात ना की। कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, हजरत अबू बकर खाना खाने बैठते हैं और जब खाने से फारिग हो जाते हैं, हजरत अबू बकर की बीवी उनके सामने हलवे की प्लेट बढ़ा देती है, कुछ मीठा पेश कर देती है। हजरत अबू बकर ने वो मीठी चीज देखी। हजरत अबू बकर कहते हैं आए मेरी बेटी, मेरी बीवी, मैंने तो तुझे कोई हलवा ला करके नहीं दिया है, मैंने तुझे हलवे का सामान भी नहीं दिया है, ये हलवा कहां से आ गया, मैंने तो तुझे हलवे का कोई सामान नहीं दिया था। अब वो बीवी कहती है आए मेरे शौहर, आओ अबू बकर, हमें और आपको महीने में जो राशन मिलता है, मैंने उस राशन से थोड़ा थोड़ा बचाया, थोड़ी थोड़ी कमी की, और कमी करते करते वो राशन और थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने उसको मार्केट में फरोख्त करवा दिया, मार्केट में बिकवा दिया, और जो से रकम हासिल हुई मैंने उसका हलवा बना लिया, जो रकम मिली मैंने हलवा बनाया है। कुर्बान जाइए हजरत अबू बकर सिद्दीक पे। खलीफा हो तो ऐसा हो, अमीर हो तो ऐसा हो। हजरत अबू बकर कहते हैं क्या हमें जो राशन महीने में मिलता है तुमने उस राशन में से थोड़ा कम किया है? कहा मतलब उतना कम करने के बाद भी मेरे घर का खर्चा चला है? कहा हाँ। आए मेरी बीवी, जब राशन कम करने के बाद भी मेरे घर का खर्चा चल सकता है तो मुझे इतने राशन की कोई जरूरत नहीं है। हजरत अबू बकर बैतुल माल में गए और बैतुल माल के खजांची से कहते हैं आए बैतुल माल के खजांची, मुझे जो राशन दिया जाता है, मुझे जो राशन मिलता है, मेरे राशन में से इतना राशन कम कर दो, क्योंकि इतना कम करने के बाद भी मेरे घर का खर्चा चल रहा है, इतना राशन कम कर दो। अबू बकर ने अपने घर का राशन कम करवा दिया। ये होती है फिक्र आखिरत। मेरे घर का खर्चा चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं लूंगा कि कयामत के दिन मेरी पकड़ ना हो जाए। आज हमारा और आपका क्या हाल है? कहीं से भी आए, हराम आए, हलाल आए, बस आने दो। यहां किसी को कोई फिक्र नहीं, हराम की फिक्र नहीं, हलाल की फिक्र नहीं। सीखो कुछ अबू बकर सिद्दीक से। फिक्र आखिरत कहते किसको है? सीखी हजरत उमर फारूक से। हजरत उमर फारूक की खिलाफत का दौर है, अमीर खलीफा है और मिस्र के गवर्नर हजरत अम्र इब्न आस है। हजरत उमर फारूक के जमाने में घोड़दौड़ हो रही है, लोग अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। आज बाइक रेस होती है, कार रेस होती है, कहीं कहीं घोड़ों की दौड़ भी हुआ करती है। उस वक्त भी घोड़ों की दौड़ हो रही थी, घोड़दौड़ हो रही है। उस घोड़दौड़ के अंदर अम्र इब्न आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ा रहा है और मिस्र के गवर्नर अम्र इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ा रहा है और एक यहूदी लड़का घोड़ा दौड़ा रहा है। दोनों अपना अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं। कभी ये यहूदी लड़का आगे निकल जाता है, कभी अम्र इब्न आस का बेटा आगे निकल जाता है, फिर कभी यहूदी बच्चा निकल जाता है, फिर अम्र इब्न आस का बेटा निकल जाता है, यहूदी बच्चा थोड़ा आगे निकल जाता है। अम्र इब्न आस का बेटा सोचता है
मिस्र के गवर्नर का बेटा सोचता है, अरे मैं तो मिस्र के गवर्नर का बेटा हूं, मैं तो अम्र इब्न आस का बेटा हूं, काश मैं इससे घुड़दौड़ में हार ना जाऊं, और अगर मैं हार जाता हूं तो ये तो मेरे लिए बड़ी जिल्लत की बात होगी, लोग मेरे अब्बू को ताना देंगे, लोग मेरे अब्बू को चिढ़ाएंगे, आए अम्र इब्न आस तेरा बेटा घुड़दौड़ में हार गया, मेरे अब्बू को बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी, मेरे अब्बू को बड़ी रुसवाई उठाना पड़ेगी, मेरे अब्बू को लोग ताना देंगे। अगर मैं हार जाता हूं और ये यहूदी बच्चा जीत जाता है तो लोग मेरे अब्बू को बुरा भला कहेंगे। उसने अपना कोड़ा निकाला और उस यहूदी बच्चे की पीठ पर दे मारा, चमड़ी छिल जाती है, खाल छिल जाती है, और मिस्र के गवर्नर का बेटा घुड़दौड़ जीत जाता है। ये दौड़ा हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन की अदालत में आता है। आओ उमर, मुझे इंसाफ दिलवाओ, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ जो भी आता है उसको इंसाफ मिलता है, आओ उमर मुझे इंसाफ दिलवाओ। कहा क्या मामला है, क्या बात है, क्या बात है, क्या मामला है? आए मुसलमानों के खलीफा, आए मुसलमानों के अमीर, मामला बड़ा नासाज है, बहुत संगीन है। मैंने तो ये सुना है तुम्हारी अदालत में इंसाफ के सिवा कुछ नहीं होता है, और मैं इंसाफ की उम्मीद लेकर के आया हूं। आए उमर, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा इंसाफ कैसा है, मुझे इंसाफ दिलवाओ। कहा क्या मामला है, क्या बात है? कहा है मुसलमानों के खलीफा, मिस्र के गवर्नर का बेटा अम्र इब्न आस का बेटा घुड़दौड़ के अंदर मेरे साथ घुड़दौड़ कर रहा था, अपना घोड़ा दौड़ा रहा था, मेरा घोड़ा उसके घोड़े से आगे निकल गया, उसने मुझ पर दुर्रा मारा है, उसने मुझ पर दुर्रे बरसा दिए। आए उमर, देखी मेरी पीठ छिली हुई है, मेरी चमड़ी छिली हुई है, उसने मुझे कोड़ा मारा है, मेरा कसूर क्या था? आए उमर, मेरा कसूर तो ये था कि बस मेरा घोड़ा आगे निकल गया था, उसने इतनी सी बात पे मुझे कोड़ा मारा है, मुझे इंसाफ दिलवाई। उमर फारूक ने अम्र इब्न आस के साथ उसके बेटे को तलब किया। अम्र इब्न आस आते हैं, उनका बेटा भी आता है, और हजरत उमर फारूक की अदालत में पहुंचते हैं। उमर कहते हैं, आओ मिस्र के गवर्नर के बेटे, बता क्या मामला है? ये कहता है कि ये तुझसे घुड़दौड़ में आगे निकल गया था, रेस में तुझसे आगे निकल गया था, तूने इसको कोड़ा मारा है। हाँ उमर फारूक, ये मुझसे घुड़दौड़ में आगे निकल गया था, मैंने सोचा अगर ये जीत जाएगा तो लोग मेरे अब्बूजान को जलील करेंगे, मेरे अब्बूजान को ताना देंगे, इसीलिए मैंने इस पे कोड़े बरसा दिए, इसीलिए मैंने इसको कोड़ा मार दिया। अम्र इब्न आस परेशान हो गए। आए मेरे बेटे, ये तूने क्या किया? ये तो उमर की अदालत है, और यहां किसी भी मजलूम को बगैर इंसाफ किए रवाना नहीं किया जाता है। आए मेरे बेटे, ये तूने क्या कर दिया? बहरहाल अभी उमर फारूक इस मुकदमे का फैसला करने वाले हैं। अभी उमर मुकदमे का फैसला देने वाले कि अम्र इब्न आस ने अपना कोड़ा निकाल लिया। आए यहूदी लड़के, इस कोड़े को पकड़ और मेरे बेटे को मार, जितना इसने तुझको मारा है तू भी मार ले, जितने कोड़े इसने तुझ पे बरसाए है तू भी बरसा ले, अपना बदला ले ले, सारा हिसाब बराबर कर ले, इसने जितना तुझको मारा है मार ले, पूरा का पूरा हिसाब बराबर कर ले। वो लड़का कोड़ा पकड़ लेता है, कोड़ा पकड़ लेता है। हजरत उमर फारूक का इंसाफ देखो, हजरत उमर उस यहूदी लड़के के हाथ से कोड़ा पकड़ते हैं और पकड़कर जमीन पर फेंक देते हैं, और कहते हैं, आए मिस्र के गवर्नर, आए अम्र इब्न आस, ये मुकदमा तेरी अदालत में नहीं है,
یہ مقدمہ مصر کے گورنر عمرو بن عاص کی عدالت میں نہیں ہے، یہ مقدمہ امیر المومنین عمر کی عدالت میں ہے۔ یہاں تیرا کوڑا کام نہیں کرے گا، یہاں تو سزا نہیں دے گا، یہاں تیرا کوڑا نہیں چلے گا، بلکہ یہاں عمر کا چمڑے کا بنا ہوا درہ چلے گا اور کچھ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عمر نے اپنا درہ نکالا اور اس یہودی لڑکے کو دیا، آئے یہودی لڑکے مار، اس مصر کے گورنر کے بیٹے کو مار، عمرو بن عاص کے بیٹے کو مار، اس نے جتنا تجھ کو مارا ہے تو بھی مار لے، پورا کا پورا حساب و کتاب برابر کر لے، اس نے جتنا مارا ہے مار لے، یہ مت دیکھنا کہ یہ مصر کے گورنر کا بیٹا ہے، تو عمر کی عدالت میں کھڑا ہے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا بدلہ لینا ہے لے لے۔ اس یہودی لڑکے نے کوڑا پکڑ لیا اور کوڑا پکڑتے ہی زمین پر پھینک دیا، زمین پر پھینک دیا۔ حضرت عمر فرماتے آئے یہودی لڑکے، کوڑا تو میں نے مارنے کے لیے دیا تھا، مار اس مصر کے گورنر کے بیٹے کو مار۔ جانتے ہو وہ یہودی لڑکا کیا کہتا ہے؟ وہ یہودی لڑکا کہتا ہے آئے عمر، میں یہاں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، آئے عمر میں یہاں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، آئے عمر میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ مسلمانوں کا خلیفہ انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میں نے بڑا نام سنا ہے، آئے عمر میں نے تمہارے عدل و انصاف کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا، میں تو بس یہ محاسبہ کرنے آیا تھا کہ عمر انصاف کا ہیرو انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ آئے عمر جب تو انصاف کا یہ حال ہے تو تجھ کو تعلیم دینے والے نبی کا کیا حال ہوگا؟ میں یہاں پر اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، یہ تو صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، مگر یہ اپنی آخرت کی کتنی فکر کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا حال ہے۔ حضرت عمر فاروق ہر روز فجر کی نماز کے بعد مدینہ سے دور ایک جنگل میں چلے جاتے اور پھر کچھ دیر کے بعد جنگل سے لوٹ آتے۔ ایک صحابی ہر روز یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سوچا یہ عمر بار بار کہاں جا رہے ہیں، میں ان کا پیچھا کرتا ہوں، عمر جا کہاں رہے ہیں، معلوم یہ میں جا کہاں رہے ہیں۔ وہ صحابی حضرت عمر فاروق کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر مدینہ سے بہت دور، مدینہ سے باہر جنگل میں جاتے ہیں، صحابی بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن عمر فاروق کو معلوم نہیں۔ حضرت عمر ایک گھر میں گھس جاتے ہیں، ایک گھر میں گھس گئے، یہ صحابی باہر ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اس گھر سے باہر نکلتے اور مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ صحابی اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت بستر پہ پڑی ہوئی ہے، ایک بوڑھی عورت بستر پہ پڑی ہوئی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، پیروں سے لنگڑی ہے اور ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے بھی معذور، ہاتھوں سے بھی معذور، آنکھوں سے بھی معذور ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے، بہت عمر دراز ہے، اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں اے بوڑھی ماں، یہ آدمی تیرے پاس کون آیا تھا؟ یہ کون شخص تھا جو تیرے پاس آیا تھا؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے مجھے نہیں معلوم یہ کون تھا، بس ہر روز آتا ہے، ہر صبح آتا ہے اور میری گندگی کو صاف کرتا ہے، میں بہت بوڑھی ہوں، اٹھ کر کے قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتی ہوں، یہ میں بستر پہ ہی پیشاب کر لیتی ہوں، لیٹرین کر لیتی ہوں، یہ ہر روز آتا ہے اور میرے پیشاب کو بھی صاف کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میری لیٹرین کو صاف کرتا
کرتا ہے, مجھے پاک کرتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہے اور مجھے کھانا کھلاتا ہے. میں نے کئی دن پوچھا, کئی بار پوچھا, آئے فلاں شخص تو کون ہے, ذرا اپنے نام تو بتا, مگر وہ اپنا نام نہیں بتاتا ہے. اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, گھوم کر کے مدینہ گئے, مسجد نبوی میں داخل ہوئے, دیکھتے حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں دعا کر رہے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, آئے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, آئے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا دے. اس صحابی کی آنکھوں میں اور زیادہ آنسو آ گئے. وہ صحابی کہتے ہیں, آئے عمر اگر تو جنت میں نہ جا پایا تو اور کون تیرے علاوہ جنت میں جائے گا, اگر تو بھی جنت میں نہ جا سکا تو اور کون جائے گا. یہ حضرت عمر فاروق کا حال ہے میرے پیارے ساتھیوں, اپنی آخرت کی فکر. فمن زحزح عن النار, آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ حقیقی کامیابی ہے, وہ کامیاب ہو گیا. تو آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق کو کتنی فکر ہے اپنی آخرت کی. حضرت ابو بکر خلیفہ ہے, ان کو کتنی فکر ہے. حضرت عمر کو کتنی فکر ہے. حضرت عمر فاروق کے بعد کون خلیفہ بنا؟ کون؟ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے, حضرت عثمان کو دیکھیے کہ ان کو اپنی آخرت کی کتنی فکر ہے. مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے, مدینہ گئے, مدینہ رہنے لگتے ہیں. مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا, یہودیوں کے قبضے میں تھا. یہودیوں نے منع کر دیا کہ کوئی مسلمان اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا. مسلمان بیچارے بڑے پریشان ہو گئے, ایک تو ویسے بھی غریب ہے اور ان یہودیوں نے منع بھی کر دیا ہے, کوئی مسلمان ہمارے کنویں سے پانی نہیں پیے گا. کچھ دن کے بعد ان یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا, کنویں کا آدھا حصہ بیچ دیتے ہیں, آدھا حصہ فروخت کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے, آپ سارے صحابہ کو جمع کرتے ہیں, آئے میرے صحابہ مجھے یہ معلوم چلا ہے یہودی کنویں کا آدھا حصہ بیچنا چاہتے ہیں, آدھا حصہ فروخت کرنا چاہتے ہیں, کون ہے جو کنویں کا آدھا حصہ خریدے گا. حضرت عثمان اٹھ گئے, آئے اللہ کے نبی میں کنویں کا آدھا حصہ خریدنے کے لیے تیار ہوں, آپ کسی سے چندہ نہیں مانگیے, میں آدھا حصہ خرید لوں گا. حضرت عثمان نے آدھا حصہ خرید لیا. کچھ دن گزر گئے, یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورا کنواں بیچ دیتے ہیں. آپ نے پھر صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا, آئے میرے صحابہ مجھے یہ معلوم چلا ہے یہودی پورا کنواں بیچنا چاہتے ہیں, بتاؤ کون ہے جو کنویں کا جو آدھا بچا ہوا حصہ خریدے گا. محمد وعدہ کرتا ہے جنت قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے اسے کوثر پلائے گا, اپنے ہاتھ سے کوثر کا پانی پلائے گا. نبی کا داماد کھڑا ہو گیا, حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں, آئے اللہ کے نبی آپ کو کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں بچا ہوا آدھا حصہ بھی خرید لیتا ہوں. حضرت عثمان نے وہ حصہ بھی خرید لیا, پورا کنواں خرید لیا. کچھ دن گزر گئے, مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی, چھوٹی پڑنے لگی. اللہ کے نبی صحابہ کو جمع کرتے ہیں, آؤ میرے صحابہ کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدے گا. حضرت عثمان اٹھ گئے, آؤ اللہ کے نبی میں مسجد نبوی کے لیے مزید جگہ دینے کے لیے تیار ہوں, میں خرید لوں گا. یہ حضرت عثمان کا جذبہ ہے. لوگوں غور کرو, کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کیا دین کے نام پر ہم اپنے جان کی مال کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. ہم نے سب کچھ تو دنیا کو سمجھ لیا ہے, بس دنیا کے اندر رہو, مال کما لو, پیسہ کما لو. یاد رکھو دنیا سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. کیا ملے گا تمہیں دنیا سے؟ کیا مل سکتا ہے تمہیں دنیا سے؟ مر جاؤ گے, 4 کندھے پہ لوگ لے جائیں گے اور تمہیں قبر کے اندر دفن کر دیں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مر جاؤ گے,
جو تمہارے ساتھ زندگی بھر رہنے کی قسمیں کھایا کرتی تمہاری بیویاں 3 دن روئیں گی اور 3 دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائیں گی. 3 دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائیں گی. میرے پیارے ساتھیوں، مرنے کے بعد کی تیاری کریے، آخرت کی تیاری کریے، آخرت کی فکر کیجیے. پورا کنواں خرید لیا، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید لی. کچھ دن گزر جاتے ہیں، جنگ تبوک کا موقع آتا ہے. جنگ تبوک کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے کہ رومی بڑا سا لشکر لے کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مدینے کی بڑی خستہ حالت ہے، مسلمانوں کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں. نبی اکرم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا صحابہ دیکھو بڑے نازک حالات ہیں، رومی ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کی تیاری کرنا ہے اور ہمارے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، خنجر بھی نہیں ہے، نیزے بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہے. کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 گھوڑے دے گا؟ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا؟ سارے صحابہ کا مجمع ہے، 70 گھوڑے، 70 گھوڑے. یہاں صحابہ بیچارے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، بڑے پریشان ہیں، کہاں سے وہ نبی کو 70 گھوڑے دے سکتے ہیں؟ سناٹا چھایا ہوا ہے، سارے صحابہ ساکن ہیں، خاموش ہیں. مگر جانتے ہو ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آئے اللہ کے نبی کسی سے بھی گھوڑے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کون ہے؟ کون ہے؟ سارے صحابہ نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ نبی کا داماد ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ عفان کا بیٹا عثمان ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی شخص ہے جس نے پورا بیر روما خریدا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے مسجد نبوی کے لیے مزید جگہ خریدی ہے. آئے اللہ کے نبی میں 70 گھوڑے دوں گا. نبی نے دیکھا ارے یہ تو عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں نہیں عثمان بیٹھ جاؤ. آئے عثمان نہیں نہیں تم نہیں، تم بس. آئے عثمان تمہاری بہت قربانیاں ہیں، تمہارا بہت احسان ہے مسلمانوں پر، اب نہیں بہت کر چکے ہو، تم نے بہت اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے. آئے عثمان نہیں نہیں بیٹھ جاؤ. نبی کا حکم تھا، حضرت عثمان بیٹھ گئے. جواب نہیں دے سکتے تھے اللہ کے نبی کو. نبی نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی آواز لگاتے کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا؟ پھر حضرت عثمان اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آئے اللہ کے نبی میں دیتا ہوں، آپ کو کسی سے گھوڑے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو 70 گھوڑے دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں عثمان بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تم پہلے ہی بہت کچھ دے چکے ہو. پھر حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا؟ پھر حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عثمان نہیں نہیں بیٹھ جاؤ. 7 مرتبہ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں، 7 مرتبہ حضرت عثمان اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی نے عثمان کو دیکھا، فرمایا ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما عمل بعد اليوم القد قط یا عثمان اشہد لک بالجنہ. آئے عثمان بس کر، آئے عثمان بس کر، آئے عثمان بس کر، تو پہلے ہی بہت کچھ دے چکا ہے. قط یا عثمان اشہد لک بالجنہ. آئے عثمان میں تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. آئے عثمان میں تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ما ذر عثمان ما عملا بعد اليوم القد، اگر آج کے بعد عثمان ایک نیکی کا کام نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا.
یہ فکر آخرت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی بشارت دیتا ہوں. کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے نبی کسی سے بھی گھوڑے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اکیلا دینے کے لیے تیار ہوں. ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے, آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کیجیے. یہ فکر ہے صحابہ کی, یہ فکر ہے حضرت عثمان کی. بتائیے آج ہمارے اندر کون سی فکر ہے؟ ہمارے اندر کون سی فکر ہے آج آخرت کی؟ کوئی فکر نہیں. فکر کون سی فکر ہے؟ مسجدوں میں آ جائیے, ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے, ویران, نمازی نہیں ہے. فجر میں آ جاؤ, ایک صف 2 صفوں سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. ظہر میں آ جاؤ, عصر میں آ جاؤ, مغرب عشاء, کئی نمازی. اور یہ بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد نہیں کر پا رہے, وہ ہمارے اتر پردیش کی مسجدوں کی بات کر رہے ہیں. یہ حالات ہے ہمارے یہاں کے. ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ ہم نے نہیں سوچا ہے. نہ ہم دنیا کی تیاری کر رہے ہیں اور نہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. ہم کسی چیز کی تیاری نہیں کر رہے ہیں, ہم بس کھا رہے ہیں. جتنا کھانا ہے کھا لو, بس جتنا کھانا ہے کھا لو, ہم بس یہی کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم مسلمان صرف نام کے ہیں, کام کے مسلمان نہیں ہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو, آج ہمارے اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار صرف ہم اور آپ ہیں. کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر برا کہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو برا کہیے. اگر برا کہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو برا کہیے. آج ہماری حالت کیا ہے دنیا کے اندر؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت, ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ لچھےدار بال, کان میں بالیاں, منہ میں گالیاں, چائے کے جام. بس یہی مسلمانوں کی شناخت ہے. جہاں تمہیں چائے والے مل جائے سمجھ جانا مسلمان ہے. یہ حالات ہے یا نہیں ہے؟ چائے تو ہماری پہچان بن گئی ہے, جہاں چائے وہاں مسلمان. چائے ہماری علامت بن. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نہ مدرسے ہیں, نہ کالج ہے, نہ تعلیمی ادارے ہیں, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس بس کھاؤ پیو موج مستی کرو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کہہ رہے ہیں کہ RSS نے بہت محنت کی ہے, RSS نے بہت محنت کی ہے, 100 سال محنت کی ہے, اور 100 سال محنت کرنے کے بعد وہ پورے ملک پر حکمرانی کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے 100 سال کیا کیا یہ بتائیے. آپ کیا کرتے رہے 100 سال؟ انہوں نے 100 سال بہت محنت کی ہے. آپ نے 100 سال کیا ہے؟ نہیں, ہم نے 100 سال کچھ نہیں کیا ہے. ہم نے عیش کیا, آرام کیا, کھایا پیا ہے, اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. ان کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. برا کہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کہیے. ان کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی حساب لیجئے ہم نے اور آپ نے 70 سالوں میں کیا کیا ہے. کچھ ہم نے نہیں کیا ہے. ہم نے کبھی اپنا حساب نہیں لیا ہے, تو باتیں کہیں اور چلی جا رہی ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, اپنی آخرت کو سنواریے, دنیا کو بھی سنواریے, کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آئے اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرما. میں اچھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما, آخرت بھی اچھی عطا فرما. تو میرے پیارے ساتھیوں, سب سے پہلے آپ اپنا مقصد آخرت کو بنائیے, آخرت کی فکر کیجیے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان. اب آئیے حضرت علی کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت علی کے اندر فکر آخرت کیسی ہے؟ حضرت علی کی خلافت کا دور ہے. حضرت علی خلیفہ امیر مسلمانوں کے لیے شہد آتا ہے. حضرت علی نے جمعے کے دن اعلان کیا, آئے لوگوں جب اگلے جمعے کو آنا اپنے گھروں سے اپنے ساتھ برتن لے کر کے آنا, کیونکہ جمعے کے دن سارے مسلمانوں میں شہد تقسیم کیا جائے گا. جب آنا تو شہد لے کر کے آنا, وہ برتن لے کر کے آنا. مسلمانوں کے لیے شہد آیا ہے. 2-3 دن کے بعد حضرت حسین یا غالباً حسن بیت المال کے خزانچی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, آئے بیت المال
مال کے خزانچی میرے گھر پہ کچھ مہمان آئے اور میرے گھر میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسا کرو جو شہد مسلمانوں کے لیے آیا ہے تم وہ شہد جو میرا حصہ ہے مجھے دے دو، جمعے کے دن میں اپنا حصہ نہیں لوں گا۔ بیت المال کے خزانچی نے منع کر دیا، نہیں 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 نہیں، جمعے کو جب شہد ملے گا تب آ جانا۔ کہا نہیں، دیکھو بڑا پریشان ہو، میرے نبی نے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے میرا شہد دے دو، جمعے کے دن نہ دینا۔ وہ خزانچی مجبور ہو جاتا ہے اور اس نے شہد دے دیا، شہد دے دیا۔ جمعے کا دن آیا، نماز کے بعد سارے مسلمان جمع ہیں، حضرت علی نے حکم دیا جاؤ شہد کے برتن لے کر کے آؤ۔ بڑے بڑے شہد کے برتن لائے گئے۔ حضرت علی کی نگاہ پڑ جاتی ہے کہ ایک برتن سے تھوڑا شہد کم ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آؤ بیت المال کے خزانچی مجھے یہ بتا اس برتن میں سے شہد کہاں گیا ہے؟ تھوڑا شہد کم ہے۔ آئے امیر المومنین میری کوئی غلطی نہیں ہے، آئے عمر میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کا بیٹا آیا تھا، حسین آیا تھا اور اس نے مجھ سے اپنا حصہ لے لیا، اس نے بہت ضد کی۔ اللہ کے حضرت علی فرماتے جاؤ حسین کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت حسین کو لایا گیا۔ حضرت علی فرماتے آؤ حسین تم نے اپنا شہد کیوں لے لیا؟ جمعے سے پہلے تم نے اپنا حصہ کیوں لے لیا؟ حضرت حسین فرماتے آؤ علی آؤ ابو، میرے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے اور میرے گھر میں اتنا بھی نہیں تھا میں اپنے مہمانوں کے سامنے کچھ پیش کر سکوں، اسی لیے میں نے اپنا حصہ لے لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رک جاؤ، ابھی یہ شہد تقسیم نہیں کیا جائے گا، ابھی یہ شہد تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ آئے حسین جاؤ بازار سے شہد خریدو، شہد خرید کے لاؤ اور شہد میں ملاؤ، جب تک تم شہد نہیں لاتے ہو تب تک شہد تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مجھے اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے اور میں مسلمانوں کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ فکر آخرت ہے، اپنی اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیے آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی آخرت کی فکر ہے۔ ہماری مائیں بہنیں غور کرے کتنی آخرت کی فکر ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہم نے آخرت کو کبھی سمجھا نہیں ہے، ہم نے آخرت کو کبھی جانا نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہم نے آخرت کو کبھی جانا نہیں ہے۔ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کبھی ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے، جب آدمی کی موت آنے والی ہوتی ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں، اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ آئینے کرو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اس رب کی طرف جس سے تو راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور اس کو ساتوں آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مگر جو آدمی برا ہوتا ہے اس کی روح کو بڑے خطرناک طریقے سے نکالا جاتا ہے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے، بہت بھیانک شکل میں نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی کو کندھا دیا جاتا ہے، جب آدمی کو کندھا دیا جاتا ہے، اگر مردہ نیک ہوتا ہے میت نیک ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے قدمونی، آؤ لوگوں مجھے جلدی لے چلو، قدمونی لوگوں مجھے جلدی لے چلو۔ لیکن اگر نیک نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، آئین تذہبون بہا، آئے
لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اور پھر اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کو مرے بن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، اسے قبر کے اندر گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، جب اس کے دوست و احباب لوٹتے ہیں تو ان کے چلنے کی آواز بھی مردوں کو سنائی دیتی ہے، سنائی جاتی ہے مردے کو ان کے چلنے کی آواز۔ اب یہ آدمی قبر کے اندر پہنچ گیا ہے۔ میں آپ کو قبر کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قبر ہی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ ہم آخرت کی فکر کیسے کریں؟ جب تک ہم اور آپ آخرت کے بارے میں نہیں جانیں گے، یاد رکھیے آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ تو آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ کسی نے کہا آئے عثمان، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، مگر جب اس قبروں کے پاس سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں آؤ لوگوں، یہ قبری تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو مرے بن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، بڑی حسین شکل کے ہوتے ہیں، اور اس کو اٹھاتے ہیں اور یہ مردہ اٹھ جاتا ہے، قبر کے اندر یہ اٹھ جاتا ہے۔ اب یہ اس سے 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ 3 سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کیا جاتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ اب یہ تینوں سوالوں کا جواب بھی دے رہا ہے۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے رہا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر یہ فرشتہ کہتا ہے ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ تو ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے قرأت فی کتاب اللہ، یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ اب یہ فرشتہ کہتا ہے یہ بتاؤ تمہیں ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا ہے؟ وہ کہتا ہے قرأت فی کتاب اللہ، یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے آؤ فرشتوں، اب میرے بندے کو تکلیف نہ دو، اب میرے بندے کو پریشان نہ کرو، اس نے تمہارے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اب میرے بندے کو پریشان نہ کرو، اس کو قبر کے اندر چھوڑ دو اور اس کی جنت میں جنت، اور اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا بچھونا لگا دو، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو، اسی قبر کو بڑا کر دو۔ اس کی قبر کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب مگر جو آدمی نیک نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر میں بھی 2 فرشتے آتے ہیں، اور وہ بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں، بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کالی ہوتی ہیں، وہ بڑے ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس آتے ہیں، اس کو جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں، اور اس سے بھی 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ اور وہ 3 سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کیا جاتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم ہے۔
من نبی ہوگا تیرے نبی کون ہے؟ ہاں ہاں لادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے اپنے ساتھ ایک ہتھوڑا لائے ہیں، اور وہ ہتھوڑا کتنا طاقتور ہے، پھر کتنا طاقتور ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس ہتھوڑے سے اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، اور وہ ہتھوڑا اتنا طاقتور ہوتا ہے اگر یہ کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے۔ پھر اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور جانتے ہو وہ سانپ اور بچھو کیسے ہوتے ہیں؟ اگر یہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ سانس لے لیں تو دنیا کے اندر کبھی کوئی ہریالی نہیں ہوگی، کبھی کوئی گھاس نہ ہوگے گی، کبھی کوئی پیڑ پودا نہ ہوگے گا۔ اگر یہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ سانس لے لیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آدمی کو قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن آدمی کو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ اور کیسے اٹھایا جائے گا؟ حفاۃ، اس کے پیروں میں چپل نہیں ہوگی۔ آج ہم بڑے اچھے اچھے جوتے پہنتے ہیں، بہت اچھے اچھے چپل پہنتے ہیں، مگر قیامت کے دن ہمارے پیروں میں چپل نہیں ہوگی۔ غور کیجئے، جب وہ قیامت کے میدان میں جو زمین جل رہی ہوگی اس کا حال کیا ہوگا، اور اس جلتی ہوئی زمین میں بھی جوتے نہیں ہوں گے، چپل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عراۃن، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ کتنا بھی برانڈڈ کپڑا دنیا کے اندر پہن لو مگر قیامت کے دن کسی کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا۔ غرلا، اور سارے لوگ غیر مختون ہوں گے، کسی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم اور آج جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے خطرے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کے میدان میں ہوں گے تو ایسے ہوں گے کہ ہمارے خطرے نہیں ہوئے، ایسے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے الرجال والنساء جميعا، اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، بہت زیادہ شرم آئے گی، وہاں تو مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، بہت زیادہ غیرت آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشدون، اے عائشہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، الامر اشدون، اے عائشہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو کہ دوسرے کو دیکھ سکے۔ یہ قیامت کا حال ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا تم الشمس، اے لوگوں سورج بہت زیادہ نزدیک آ جائے گا، اور کتنے زیادہ نزدیک ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پر پہنچ جائے گا۔ اور آپ کو میں بتاؤں آج یہی سورج ہم سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور جب یہ اپنی گرمی پھینکتا ہے آپ یہ سمجھئے 100 میں سے 99.5% گرمی اوپر رک جاتی ہے، اور جو تھوڑی سی بچی ہوئی گرمی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ 99.5% گرمی اوپر رک جاتی ہے، اور جو تھوڑی سی گرمی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ اندازہ لگائیے اب ہمارا یہ حال رہتا ہے، ہم گرمی میں پریشان ہو جاتے ہیں، کولر چلاتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، لیکن اور کیجئے جس دن کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی اے سی نہیں ہوگی، کوئی کولر نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تب ہمارا کیا حال ہونے والا ہے؟ کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ لوگ پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی
कोई टखने तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा हुआ होगा, और कोई पूरा का पूरा। और पसीना इतना गर्म होगा, इतना ज्यादा गर्म होगा जैसे कढ़ाई में तेल खौलता है, पसीना भी खौल रहा होगा, पसीना उबल रहा होगा, पसीना जोश मार रहा होगा। उस गर्मी का क्या हाल होगा, क़यामत के मैदान की सख्ती का क्या हाल होगा। लोग दौड़े दौड़े हजरत आदम के पास जाएंगे, आओ आदम तुम सारी दुनिया के लोगों के बाप हो, आप तो सबसे पहले रसूल नबी हो, आओ आदम अल्लाह ताला से सिफारिश कर दो। हजरत आदम मना कर देंगे, लोगों नहीं नहीं, जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह ने मना किया था, देखो ला तक़रब हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, मगर मैंने उसका फल खा लिया था, फल खा लिया था। मैं डरता हूं कहीं उस गलती की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊं। जाओ जाओ, आज के दिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। आए आदम कहाँ जाए? आदम कहेंगे ऐसा करो तुम नूह के पास चले आओ। लोग नूह के पास आ जाएंगे, आए नूह तुम तो सबसे पहले रसूल हो, 950 साल तक तबलीग किए, आए नूह आप तो अल्लाह से दरख्वास्त कर दो, आप अल्लाह से सिफारिश कर दो, आप अल्लाह से गुजारिश कर दो। हजरत नूह कहेंगे आओ लोगों, दुनिया में मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने अपने मुशरिक बेटे की सिफारिश कर दी थी, मैं डरता हूँ कि उस गलती की वजह से जहन्नम में ना चला जाओ। इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। हजरत लोग कहेंगे नूह आदम ने तो मना कर दिया, अब कहाँ जाए? हजरत नूह कहेंगे ऐसा करो तुम इब्राहिम के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, आए इब्राहिम तुम तो खलीलुल्लाह हो, अल्लाह के दोस्त हो, आए इब्राहिम तुम सिफारिश कर दो। हजरत इब्राहिम कहेंगे आए लोगों, मैंने दुनिया के अंदर 3 झूठ बोले थे, मैंने दुनिया के अंदर 3 झूठ बोले थे, और मैं डरता हूं कहीं उन 3 झूठों की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊं। जाओ जाओ किसी और के पास चले जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ 3 झूठ बोले हैं हजरत इब्राहिम ने, और मैं आपको एक बात बताऊं, वो झूठ भी नहीं है, वो सच्चाई है। वो झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि मैंने 3 झूठ बोले थे, जाओ किसी और के पास, हम और आप 1 मिनट में 30 झूठ बोल दे, हमें और आपको कोई एहसास नहीं। हजरत इब्राहिम ने पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 झूठ बोले हैं, और वो 3 झूठ भी नहीं है। और वो 3 झूठ क्या है ये इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगा। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। 9 बजे का इशारा उन्होंने जो बुला रहे थे उन्होंने मुझे कर दिया है, 9 बजे तक मुझे आपके सामने खिताब करना है, इसीलिए फिर कभी उन 3 झूठों को आपके सामने बयान किया जाएगा। आए इब्राहिम, आदम ने तो मना कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया है, हजरत इब्राहिम भी कहेंगे ज़बू इला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। कहा जाए? ऐसा करो तुम मूसा के पास चले जाओ। लोग हजरत मूसा के पास आएंगे, आए मूसा तुम अल्लाह से सिफारिश कर दो। हजरत मूसा कहेंगे आए लोगों, मैंने दुनिया में एक मर्डर कर दिया था, मैंने दुनिया में कत्ल कर दिया था, जाओ जाओ किसी और के पास, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। एक किब्ती में और बनी इसराइल के एक शख्स में लड़ाई हो रही थी, हजरत मूसा को गुस्सा आया और अपना घूंसा हजरत मूसा ने मार दिया, एक पंच मारा, और वो जो फिरौन के खानदान का था वो वहीं पर मर गया। हजरत मूसा बड़े लहीम शहीम थे, बड़े ताकतवर थे, वो मर गया। फखरज मिनहा खाइफा, और हजरत मूसा डर के मारे निकल गए। तो हजरत मूसा कहेंगे वो गैर इरादी तौर पे था। हजरत मूसा कहेंगे लोगों मुझसे गलती हो गई थी, मैंने एक मर्डर कर दिया था, जाओ किसी और के पास, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मूसा कहा जाए?
حضرت موسیٰ کہیں گے ایسا کرو تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے, حضرت عیسیٰ کہیں گے لوگوں جاؤ, میں بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں, ایسا کرو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. لوگ جائیں گے, اللہ کے نبی سے شفاعت کی درخواست کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا, ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس دن سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آئے نبی اپنے سر کو اٹھائیے, اشفا تشفا, شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت تو قبول کیا جائے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ آخرت کا معاملہ ہے, یہ میدان محشر کا معاملہ ہے. اس دن جس کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت کے اندر جائے گا, اور جس کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا. آخرت کی تیاری ہم کیوں کریں, آخرت کی فکر ہم کیوں کریں؟ کیونکہ آخرت کے اندر دو راستے ہیں, ایک راستہ جنت کا راستہ ہے اور ایک راستہ جہنم کا راستہ ہے. اگر آخرت بنانا ہے تو ایسے عمل کرنا ہوں گے جو آپ کو جنت کے اندر لے کر کے چلے جائے. تو آخرت کی تیاری ہم کیوں کریں, جنت کی تیاری کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے. تو آئیے بس صرف 10 منٹ کے اندر بات اور ختم کرتے ہیں. تو جنت, آخرت کے اندر جنت بھی ہے, تو جنت کیسی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن السابقون الاولون, ہم سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے, ہم سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ جائیں گے. ہم آئے سب سے بعد میں, ہم سے پہلے حضرت آدم آئے, حضرت نوح آئے, حضرت عیسیٰ آئے, حضرت موسیٰ آئے, وَنَحْنُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, اور ہم سب سے بعد میں آئے, مگر جنت کے دروازے پہ سب سے پہلے جائیں گے. جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ لگتا آپ لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں. کہیے نا انشاءاللہ ضرور جائیں گے. کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے, بالکل جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن السابقون الاولون, ہم سب سے بعد میں آئے اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ جائیں گے. او لوگوں, او مسلمانوں, غور کرو اللہ نے جنت کو کیسا بنایا ہے. آئے مانوی کے لوگوں, جنت کی تیاری کرو میرے پیارے ساتھیوں, جنت کی کوششیں کرو, کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے جنت کو بنایا ہے. اور جنت کیسی بنائی ہے, ہم اور آپ گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے دروازے لگاتے ہیں. دروازے لگاتے نہیں لگاتے؟ اللہ نے بھی جنت کے دروازے لگائے, اور وہ دروازے کتنے لگائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت ثمانیۃ ابواب, جنت کے اندر 8 دروازے. کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ, جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اسے قیامت کے دن باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ, جو جہاد کرنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا. او مانوی کے لوگوں, صحابہ کا ایمان دیکھو. ایک صحابی ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی, کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے نام وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, آئے ابو بکر مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو جنت کے اندر 8 دروازے ہیں, 8 دروازے. اور ایک بات بتاؤں, جنت کے دروازے کتنے بڑے ہیں. دروازے 8 ہیں, یہ تو ہم نے سنا ہے دروازے 8 ہیں, لیکن وہ دروازے بڑے کتنے ہیں کہ ہمارے گھروں کی طرح ہیں؟ نہیں, وہ دروازے بڑے کتنے, غور کیجئے. دروازے چھوڑیے, جو دروازے کا مصرع ہے, دیکھیے ہم اور آپ دروازہ بناتے ہیں تو 2 مصروں کا, 2 پٹوں کا ایک دروازہ بنتا ہے, نہیں بنتا ہے؟ جنت کے جو دروازے بنے ہوئے ہیں وہ بھی 2 پٹوں کے ہیں, 2 مصروں کے ہیں. اور جانتے ہو ایک مصرے کی ابتدا سے انتہا تک کی کتنی دوری ہے؟
एक मिसरे की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की इतनी दूरी है जितनी दूरी मदीना से लेकर बुसरा तक की है। दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूं, एक पट की बात कर रहा हूं। फरमाया एक मिसरे की इब्तिदा से इंतहा तक की इतनी दूरी है जितनी दूरी मदीना से लेकर बुसरा तक की है। और जानते हो मदीना से बुसरा तक की कितनी दूरी है? मालूम है किसी को? तकरीबन 1500 किलोमीटर की दूरी है। तकरीबन, यानी यहां से जितना दूर मेरा घर है उतना बड़ा तो सिर्फ एक मिसरा है, एक पट है जन्नत के दरवाजे का। अब अंदाजा लगाइए, जब जन्नत के दरवाजे के मिसरे का यह हाल है तो जन्नत के दरवाजे का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। और दरवाजों का क्या हाल है? दो दरवाजों के दरमियान 40 साल की मुसाफत है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जन्नत के दरवाजे हैं, बहुत बड़े हैं जन्नत के दरवाजे। तो आइए जन्नत दिखाते हैं। जन्नत तो जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं और उस दरवाजे में एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है जिससे सिर्फ रोजेदारों को दाखिल किया जाएगा। जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, जन्नती जन्नत के दरवाजे पे आएंगे, फिर अल्लाह के नबी पहुंचेंगे, दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन आया है? अल्लाह के नबी कहेंगे मैं मोहम्मद हूं। जन्नत का फरिश्ता जन्नत के दरवाजों को खोल देगा और कहेगा ओ मोहम्मद आपका आना मुबारक हो, खुशामदीद, मरहबा, आपका इस्तकबाल है। मुझे ये हुक्म दिया गया है जब तक आप ना आ जाए मैं जन्नत के दरवाजों को नहीं खोलूं। अब आप आ गए, आपका ना मुबारक हो। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, आप आ जाइए, जन्नत के गेट खोल दिए गए। अल्लाह के नबी जन्नत के अब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। चलेंगे जन्नत में? है नहीं, अभी थोड़ा रुकिए, अभी यहां रुकिए, एक बात और आपको बताते हैं, थोड़ा रुकिए। दुनिया के अंदर कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई भूरा होता है ना, वो गोरे से भी और ज्यादा आगे होते हैं ना, उसे भूरा कहते हैं। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है, किसी की आंख खराब होती है, किसी का दांत टूटा हुआ होता है। अब ये जन्नत में जाएंगे तब इनकी हालत कैसी होगी? क्या दुनिया की तरह काले होंगे? क्या दुनिया की तरह गोरे होंगे? क्या ये दुनिया की तरह लंगड़े लूले होंगे? नहीं नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अव्वल ज़ुमरतिन यदखुलूनल जन्ना अला सूरतिल लैलतल बद्र। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में जाएंगे इनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे, और चांद ही नहीं, आला सूरतल कमर लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। कोई काला ना होगा, कोई किसी से गोरा ना होगा, कोई लूला ना होगा, कोई लंगड़ा ना होगा, किसी के चेहरे पर दाढ़ी ना होगी, सारे चेहरों को खूबसूरत कर दिया जाएगा। कोई गोरा नहीं, कोई, सारे लोग खूबसूरत। और सुनेंगे, कोई दुनिया के अंदर नाटा होता है, कोई लंबा होता है 6 फीट 7 फीट का, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है। अब जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तब इनकी हाइट क्या होगी, इनके कद कैसे होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोगों को हजरत आदम का कद दे दिया जाएगा। जितने लंबे हजरत आदम है सारे लोगों को उतना लंबा कर दिया जाएगा। कितना लंबा? 70 नजरान, 60 हाथ, यानी सारे लोगों को 60 हाथ के बराबर कर दिया जाएगा। कोई नाटा ना होगा, कोई लंबा ना होगा, सारे लोगों को 60 हाथ के बराबर कर दिया जाएगा। अच्छा, दुनिया के अंदर कोई 20 साल में मरता है, कोई 30 साल की उम्र में मर गया, कोई 50 में, 80 में, 100 में। अब ये जब जन्नत में जाएंगे तब इनकी उम्र के दुनिया की तरह होगी? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे जन्नतियों को
30 سے 33 سال کے بیچ میں کر دیا جائے گا. کسی کی عمر 30 سے کم نہ ہوگی, کسی کی 33 سے زیادہ نہ ہوگی. سارے لوگوں کو 30 سے 33 سال کے برابر کر دیا جائے گا. سارے لوگوں کی عمروں کو برابر کر دیا جائے گا, قدوں کو برابر کر دیا جائے گا, اور سارے لوگوں کو خوبصورت کر دیا جائے گا. اب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں, جنتی جنت کے اندر جا رہے ہیں. جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا گیا ہے, داخل ہو رہے ہیں. دروازوں پر فرشتے اور وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. او جنت یا جنت میں آ جاؤ, تم پر سلامتی ہو, تب تم آ جاؤ, تمہارا آنا مبارک ہو, خوش آمدید, مرحبا. فادخلوها خالدین, جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. آؤ داخل ہو جاؤ, کبھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اب جنتی جنت میں داخل ہو گئے, جنتی جنت میں آ گئے. اب انہیں محل دیے جا رہے ہیں, انہیں مکان دیے جا رہے ہیں. او لوگوں, دنیا میں ہمارا مکان بناتے, پہلے اس کے اندر اینٹ لگاتے ہیں, پھر سیمنٹ لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد پتھر لگاتے ہیں. دیکھو اللہ نے جنت کے مکان کیسے بنائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب. جنت کے اندر ایک اینٹ سونے کی ہوگی, جنت کے مکانوں میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. سونا چاندی سونا چاندی, اور اسی سے پورا مکان بنا دیا جائے گا. جن عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے ان سے مجھے کتنا چھپا کے رکھتی ہیں, اپنے شوہر کو بھی نہیں پتا میری بیوی نے سونا کہاں رکھا ہے. لیکن غور کیجئے, جنت کے اندر جو دیواریں بنی ہوئی ہے وہ سونے کی دیواریں, سونے کی چاندی کی. ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے. لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب, ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی. اچھا ایک بات بتاؤ, جب اینٹیں لگاتے ہو تو اس کے بیچ میں سیمنٹ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ سیمنٹ ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ. اللہ نے بھی سیمنٹ لگایا ہے, اور وہ سیمنٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملات المسک الادفر وتربت والزعفران. اللہ تعالیٰ نے زعفران کی مٹی لگائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کستوری کا سیمنٹ لگایا ہے. زعفران کی مٹی, کستوری کا سیمنٹ. یہ میرے پیارے ساتھیوں جنت کے مکانوں کا حال ہے. جنت میں سے مکان دیے جا رہے ہیں. اب جنت میں مکان دے دیا گیا ہے, اب آپ کو کپڑا بھی دیا جائے گا, اب آپ کو کپڑا بھی پہنایا جائے گا. اور وہ کپڑا کیسا ہوگا؟ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق. آپ کو ریشم کا لباس دیا جائے گا, آپ کو حریر کا لباس دیا جائے گا, آپ کو دیبا دیا جائے گا, الکس دیا جائے گا. دنیا میں ہم ریشم نہیں پہن سکتے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. مگر جنت کے اندر ریشم کا لباس دیا جائے گا, اور وہ ریشم کیسی ہوگی؟ دنیا کے ریشم کی طرح نہ ہوگی. اللہ کے نبی کے پاس ایک ریشم کا کپڑا لایا گیا, صحابہ اس کو پکڑ پکڑ کے چھونے لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آؤ میرے صحابہ, کیا تم اس ریشم کو غور سے دیکھ رہے ہو؟ کیا تم اس ریشم پر تعجب کر رہے ہو؟ ارے جنت میں سعد ابن معاذ کو جو رومال دیا جائے گا, وہ دنیا کی ساری ریشموں کو جمع کر لیا جائے, اس ریشم سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. غور کیجئے, جب رومال کا یہ حال ہے تو جو لباس دیے جائیں گے وہ لباس کیسے ہوں گے؟ لباس کیسے ہوں گے؟ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق, ریشم کا لباس دیا جائے, اور وہاں آپ کو زیور بھی پہنائے جائیں گے. آپ کہیں گے
मौलाना ज़ेवर तो औरतें पहनती हैं, नहीं नहीं, जन्नत के अंदर मर्दों को भी ज़ेवर पहनाए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है वहल्लू असादिर मिन फिद्दा, जन्नत के अंदर चांदी के ज़ेवर पहनाए जाएंगे, चांदी का ताज पहनाया जाएगा, चांदी के कड़े पहनाए जाएंगे, चांदी का हार पहनाया जाएगा। और क्या होगा, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, जन्नत के अंदर ऊंचे ऊंचे तख्त लगा दिए जाएंगे और ये जन्नती इस पर बैठेंगे, आराम करेंगे। जन्नत के अंदर सर्दी ना होगी, गर्मी ना होगी, बीच का मौसम होगा, गुलाबी मौसम होगा। जन्नत के अंदर गर्मी नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी। अब जन्नत में आ गए, कपड़े मिल गए, मकान मिल गया है, अब जन्नत के अंदर खाना वाना होगा। अब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, हाँ खिलाया जाएगा, वहां खाना आएगा। और जानते हो खाना किन बर्तनों में आएगा? आहा, कुर्बान जाइए अल्लाह की जन्नत पर। अल्लाह ताला फरमाता है यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारिक व कासिम मिन मईन, चांदी के बर्तन होंगे, सोने के बर्तन होंगे, कांच के बर्तन होंगे, और उन बर्तनों में सालन आएगा, उन बर्तनों में गोश्त आएगा, कांच के बर्तनों में पानी आ रहा है, खाना आ रहा है, सोने चांदी के बर्तनों में खाना आ रहा है। अब जन्नती जन्नत में आ गए, अब उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। और वो खाना क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ियादतु कब्दिन नून, मछली की कलेजी खिलाई जाएगी। सबसे पहले जन्नत के अंदर क्या खिलाया जाएगा? मछली नहीं, मछली की कलेजी खिलाई जाएगी। ये जो है, देखिए, ये खाना नहीं है, इस नाश्ता का, ये नाश्ता। कोई मेहमान जब आपके घर पे आता है तो सबसे पहले आप उसको डायरेक्ट खाना नहीं खिलाते हैं, पहले नाश्ता करवाते हैं। जन्नत के अंदर आप गए, सबसे पहले आपको मछली कलेजी, और बाज रवायतों में आता है कि चर्बी भी होगी तो मछली कलेजी, ज़ियादतु कब्दिन नून, मछली की कलेजी खिलाई जाएगी। अच्छा, मछली तो हम सबने खाई है, कलेजी किसी ने खाई है? किसी ने खाई है मछली? नहीं, मछली कलेजी नहीं। क्यों? अरे भैया, मछली एक तो होती इतनी सी है, ठीक है, अब उसकी कलेजी निकालो तो वो और थोड़ी होगी, इसलिए कलेजी को खाता नहीं है। चलिए, अगर मन भी हो जाए कि आज मछली की कलेजी खाएंगे तो तकरीबन आपको 2-3 हज़ार की मछलियां लाना पड़ेंगी, उनको काटना पड़ेगा और उनकी कलेजियों को जमा करना पड़ेगा, तब बामुश्किल आपके पास 1 किलो कलेजी हो पाएगी। मालूम ये चला कि सबसे मुश्किल खाना कलेजी है, जो बहुत महंगी है और बड़ी मुश्किल में मिलती है। मगर देखिए, जन्नत के अंदर सबसे पहले आपको मछली की कलेजी खिलाई जाएगी, मछली कलेजी इस्तेकबाल आपका किया जाएगा। और पीने के लिए क्या है? 4 चीजें, दूध, शराब, शहद, पानी, ये 4 चीजें। बाजार से मुर्गा, बकरा ले आए और बनवाया मौलाना के लिए, आइए आपकी दावत है। अब मौलाना आए, पेट बहुत बड़ा हुआ है, बड़ी मोटी गर्दन है, खूब खाया, मुर्गा भी खाया, बकरा भी खाया, खूब। अभी मालूम चल गया, मौलाना ने कहा देखिए हम अगले दिन फिर रुकेंगे। अच्छा, अगले दिन रुकेंगे? अब अगले दिन बकरा गायब हो जाएगा, मुर्गा आएगा, सिर्फ मुर्गा आया है, मुर्गा खाइए। अब मौलाना ने फिर कह दिया अगले दिन फिर रुकने वाले हैं, अब मुर्गा भी गायब, सिर्फ दाल चावल बचे हुए, दाल चावल खाइए। दुनिया के अंदर चीजें कम होती हैं, लेकिन जन्नत का ये मामला नहीं। खाओ कितना खाना है, पियो कितना पीना है, वहां भूख नहीं है, प्यास नहीं है, फिर भी खाएंगे, फिर भी पिएंगे। ला मख्तूवतुन वला ममनुआ, मना नहीं किया जाएगा, किसी चीज से रोका नहीं जाएगा। बस कुछ देर और, जन्नत आ गए, खा लिया पी लिया, अब वहां आपको बीवियां दी जाएंगी, आपको हूरें दी जाएंगी। वहूरुन ईन कामसाल लुलुल मकनून, उनकी आंखें चमक रही होंगी, बड़ी खूबसूरत होंगी। 70 जोड़े उनके ऊपर लिबास के होंगे, फिर भी उनकी पसलियों का गूदा नजर आ रहा होगा।
وہ حوریں کتنی خوبصورت ہے، اگر دنیا میں ایک مرتبہ جھانک لے تو دنیا ان کی خوشبو سے معطر ہو جائے، اگر وہ اپنا دوپٹہ گرا دے تو دنیا ان کے دوپٹے کی دیوانی ہو جائے۔ تو جنت کے اندر آپ کو حوریں بھی دی جائیں گی، اور ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں ضرور دی جائیں گی، ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں، اور ساتھ میں اپنی بیوی کی دی جائے گی، ساتھ میں بیوی بھی ملے گی۔ میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا، ایک آدمی کہتا مولانا باتیں تو ساری اچھی رہیں، جنت میں حوریں ملیں گی نہیں، بیوی ملا یہ اچھا نہیں لگا مجھے۔ اس میں کیا کر سکتے، اب ملے گی آپ کو تو وہاں ملے گی۔ اب اگر آپ کی بیوی نیک ہے اور وہ بھی جنت میں، آپ بھی جنت میں، تو آپ کو کم سے کم 2 حوریں ملیں گی، اور پلس میں آپ کو آپ کی بیوی بھی دی جائے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اور خوبصورت ہو جائے گی، وہ یہاں کالی ہے وہاں گوری ہو جائے گی، یہاں ناٹی ہے وہاں 60 ہاتھ کے برابر ہو جائے گی، وہاں خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر مرد بھی نیک ہے عورت بھی نیک ہے، دونوں جنت میں، تو مرد کو اس کی عورت دی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، عورت جنت میں ہے لیکن شوہر جہنم میں ہے، تب اس عورت کو کیا دیا جائے گا؟ دیکھیے اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو فل کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق بنائے گا، اور اس نئی مخلوق کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی شادی اس عورت سے کی جائے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جیسے جنت کے اندر ایک مرد کو کئی حوریں دی جائیں گی، یہ نہیں ہے کہ ایک عورت کو کئی مرد، نہیں، جو فطرت کیا ہے وہی فطرت وہاں بھی باقی رہے گی۔ ایک مرد کو کئی عورتیں تو دی جائیں گی، لیکن ایک عورت کو صرف ایک مرد دیا جائے گا، ایسا نہیں ایک عورت کو کئی مرد دیے جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اب جنتی جنت میں آ گئے، سب کچھ مل گیا ہے، اب جنتیوں کو 2 ڈر لگے ہوئے ہیں۔ پہلا ڈر کیا ہے؟ جنت میں تو آ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی بات پہ، اللہ تعالیٰ کسی بات پہ ناراض ہو جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دے۔ یہ 2 ڈر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کرے گا اور کہے گا آئے جنتیوں بتاؤ مجھ سے خوش ہو یا نہیں؟ جنتی کہیں گے آئے اللہ ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے تمہاری کسی بات پر ناراض نہیں رہوں گا، آج کے بعد میں تم سے تمہاری کسی بات پہ افسردہ نہیں رہوں گا، خفا نہیں رہوں گا۔ جنتیوں کا ایک ڈر دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ڈر لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکال دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ایک دمبے کو ذبح کرو، جنتی بھی اس دمبے کو دیکھیں گے، جہنمی بھی اس دمبے کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے جنتیوں آئے جہنمیوں، یہ تمہاری موت ہے، ہم نے اس کو ذبح کر دیا ہے، تمہاری موت کو موت دے دیے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو، جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں ہے۔ جنتیوں کا یہ بھی ڈر دور ہو گیا، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اب کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو آواز لگائے گا آؤ جنتیوں بتاؤ کیا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ آؤ اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اور بھی کچھ چاہے تو؟ کہیں گے اللہ نہیں نہیں، تو نے بہت کچھ دے دیا، اتنی بڑی جنت دے دی ہے، آؤ اللہ بہت کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا او فرشتوں حجاب ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، حجاب ہٹا دو، پردہ ہٹایا جائے گا، حجاب ہٹایا جائے گا، اور سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور کہیں گے آئے اللہ تیرا دیدار حسن کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں فیل ہے، جنت کی ساری نعمتیں فیکی ہے، آئے اللہ اس نعمت کے آگے جنت کی ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیو یہ آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، جنت میں جانے کی فکر پیدا ہو جائے۔ اب ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب اگر آپ کی اجازت ہے تو جہنم کے بارے میں بھی 10 منٹ سنا دیتا ہوں۔
سنا دوں یا نہ سنا دوں؟ 10 منٹ لوں گا انشاءاللہ، زیادہ نہیں لوں گا، بس جہنم یہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ آئیے جہنم، اب جو جنت میں نہیں گیا وہ کہاں جائے گا؟ 2 ہی راستے ہیں، ایک راستہ جنت کا ہے، جو یہاں نہیں جا پایا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ اب یہ جہنم کیسی ہے؟ جنت کے تو 8 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، اور جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں، تو جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں، اور جہنم کیسی ہے؟ کتنی خطرناک ہے؟ جہنم تو اتنی زیادہ خطرناک ہے، 1000 سال جلائی گئی سفید ہو گئی، 1000 سال اور جلائی گئی لال ہو گئی، 1000 سال اور جلائی گئی کالی ہو گئی، کتنی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی آگ کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا ترمیم بشرر کالقصر، جتنے بڑے دنیا کے اندر محل ہوتے ہیں اتنی بڑی اس آگ کی چنگاریاں ہیں، یہ آگ بڑی خطرناک ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اور جہنم کتنی گہری ہے؟ ایک پتھر پھینکا گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو یہ پتھر کتنے سال کے بعد جہنم کی تہ میں گرا ہے؟ 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ جہنم میں آ کر کے گرا ہے، تو یہ اتنی زیادہ گہری ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے ہکالتے ہوئے جہنم کے قریب لایا جائے گا، جل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، ان جہنمیوں کو جہنم کے قریب لایا جا رہا ہے۔ جنتیوں کے قدوں کو برابر کیا گیا تھا، سارے جنتیوں کے قدوں کو 60 ہاتھ کے برابر کیا گیا تھا، ہاں جہنمیوں کے قدوں کو بھی برابر کیا جائے گا، ان کی ہائٹوں کو برابر کیا جائے گا، سارے لوگوں کی ہائٹ 42 ہاتھ کے برابر ہوگی، سب کے قد 42 ہاتھ کے برابر ہوں گے، کوئی ناٹا نہ ہوگا، کوئی لمبا نہ ہوگا، سارے لوگ 42 ہاتھ کے برابر ہوں گے۔ یہ لمبائی ہو گئی، اور کتنے زیادہ چوڑے ہوں گے؟ فرمایا مسیرۃ 3 ایام للراکب، آپ اتنے زیادہ چوڑے، جہنمی اتنے زیادہ چوڑے ہو جائیں گے، اگر کوئی گھڑ سوار آپ کے داہنے کندھے سے گھوڑا دوڑائے 3 دن کے بعد وہ بائیں کندھے پر پہنچے گا، اتنے بڑے جہنمیوں کے جسم کر دیے جائیں گے تاکہ اور عذاب ہو، اور عذاب کا مزہ چکھو، ان کے جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا، قدوں کو چھوٹا کر دیا جائے گا، 42 ہاتھ جسموں کو چوڑا کر دیا جائے گا، کان سے کندھے کے بیچ میں 40 سال کی دوری ہوگی، کان سے کندھے کے بیچ میں 40 سال 40 ایئرس کی دوری، اور کان سے کندھے کے بیچ میں پیپ کی خون کی وادیاں ہوں گی، ندیاں نہیں وادیاں ہوں گی، یہ حال ہوگا جہنمیوں کا۔ اور ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، آگ سے جھلس رہا ہوگا، او لوگوں ساری محنت اس چہرے کے لیے کرتے ہو، مگر جہنم کے اندر یہ چہرہ ایسا ہوگا، آگ سے جھلس رہا ہوگا، چہرے پہ آگ نظر آئے گی، کان نظر نہیں آئے گا، آگ نظر نہیں آئے گی، تغشا وجوہہم النار، بس یہ آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ جہنمیوں کو ڈالا جا رہا ہے، جہنمیوں کو پھینکا جا رہا ہے، اور جہنمی در 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 گرتے جا رہے ہیں، جب یہ اپنے اپنے مقام پہ گر جائیں گے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، ان کو زنجیروں سے پکڑ لیا جائے گا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور ان کے لیے اللہ نے مکان بنائے ہیں، اور وہ مکان کتنے بڑے ہیں؟ مکانً ضَيِّقًا، وہ بڑے تنگ ہیں، وہ بڑے چھوٹے ہیں، وہ بڑے چھوٹے ہیں، اور کتنے زیادہ چھوٹے ہیں، اس مکان کے اندر جہنمی کروٹ لینا چاہے تو کروٹ نہیں لے سکتے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، اگر یہ کروٹ لینا چاہے تو کروٹ نہیں لے سکتے ہیں۔
फिल जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नमियों को जो बिस्तर दिया जाएगा वो भी आग का होगा, और जो बिछौना दिया जाएगा वो भी आग की, यानी नीचे भी आग होगी ऊपर भी आग होगी। व मिन तहतिहिम दुललुम मिनन नार, नीचे भी आग है ऊपर भी आग है, मरकजी अजाब आग है, आग से बच नहीं सकते हो। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया गया वही कामयाब है। ये हालत है, नीचे भी आग होगी ऊपर भी आग होगी। अब जहन्नमियों को गुस्ल दिया जाएगा, जी हाँ जहन्नमियों को गुस्ल दिया जाएगा, और उस गुस्ल के लिए जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। कितना ज्यादा गर्म होगा, कितना ज्यादा खोल रहा होगा। अगर जहन्नमियों के सिरों पर डाला जाएगा, उनके सिरों पर उंडेला जाएगा, सर के अंदर सुराख हो जाएगा, और वो पानी उस सुराख के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और इतना ज्यादा गर्म होगा, इतना ज्यादा गर्म होगा कि जहन्नमियों के पेटों की अतड़ियां बाहर निकल पड़ेंगी, उनके पेटों की अतड़ियां बाहर उबल पड़ेंगी। उस पानी का हाल है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। उस पानी का हाल इतना गर्म है, अगर सिर के अंदर डाल दिया जाए तो छेद हो जाए, सुराख हो जाए। मैं अभी गुस्ल कर रहा था, गलती से एक मग गर्म पानी, मुझे मालूम नहीं था, मैंने अपने ऊपर डाल दिया, मेरी चीख निकल गई। ये तो दुनिया का पानी है मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का पानी कैसा होगा, कितना खतरनाक हो। अब जहन्नमी जहन्नम के अंदर आ गए, इन्हें मकाने ज़य्यक़ दे दिए गए, माए हमीम से गुस्ल दे दिया गया है। अब इन जहन्नमियों को कपड़ा भी पहनाया जाएगा, और जानते हो कपड़ा पहनाना बाद में बताऊंगा। जिस चीज से उनका कपड़ा काटा जाएगा वो कैची कैसी होगी, वो चीज क्या होगी। कुत्तियात लहुम सियाबुम मिन नार, आग से ही कपड़े काटे जाएंगे। कपड़े भी किससे काटे जा रहे हैं? आग से। कपड़े किससे काटे जा रहे हैं? आग से। और कपड़े कैसे होंगे? सराबीलुहुम मिन कतिरान, तारकोल के कपड़े होंगे। ये जो रोड बनाए जाते, सड़कें बनाई जाती है, तारकोल कहा जाता है, इसी के कपड़े होंगे। तारकोल जब गर्म होता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और अगर जिस्म में लग जाए तो वो जिस्म को पकड़ लेता है, और उसके अंदर बदबू बहुत ज्यादा आती है। ये जहन्नम के अंदर जो कपड़े दिए जाएंगे वो कतिरान के तारकोल के कपड़े होंगे। और जहन्नम के अंदर खाना भी दिया जाएगा। जहन्नम का खाना कैसा होगा? अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नम के अंदर जो खाना दिया जाएगा वो खाना कैसा होगा। इन्न शजरतज़ ज़क़ूम तामुल असीम, तामुल असीम, जहन्नम के अंदर शजर ज़क़ूम खिलाया जाएगा। एक दरख्त है और उसकी जड़ जहन्नम की तह में, और उसके खोशे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर होते हैं, और जो उस पर फल होंगे वो कांटेदार होंगे, जहन्नमी खा नहीं पाएंगे। जबरदस्ती ठूसा जाएगा, जबरदस्ती खिलाया जाएगा, ना खा सकते हैं, ना निगल सकते, ना उगल सकते हैं। खाएंगे मगर हलक के अंदर नहीं जाएगा, हलक के अंदर नहीं जाएगा। और शजरे ज़क़ूम से जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है, अगर उसका एक कतरा दुनिया के अंदर टपका दिया जाए पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर ज़क़ूम का एक कतरा दुनिया के अंदर टपका दिया जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाए। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, जब वो आपके हलक में ठूसा जाएगा तब आपका क्या हाल होगा। इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, वहां आपको ज़ा गुस्सा भी खिलाया जाएगा, वहां आपको कांटेदार घास खिलाई जाएगी,
اور پینے میں کیا ہوگا؟ کل محلی یغلی فی البطون، جہنمیوں کے جسموں سے جو مواد نکلے گا، جو پیپ نکلے گا، جو پسینہ نکلے گا، وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اپنا نہیں دوسرے کا۔ دوسرے کی باڈی سے جو پسینہ نکل رہا ہے، جو مواد نکل رہا ہے، جو خون نکل رہا ہے، وہ دوسرے جہنمی کو پلایا جائے گا۔ اوہ لوگوں، ہم دنیا میں اپنے بھائی کا جھوٹا پانی پینا گوارا نہیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھو دوسرے کا پیپ پلایا جا رہا ہے، وہاں آپ کو غسلین پلایا جائے گا، وہاں آپ کو سدید پلایا جائے گا، وہاں آپ کو تینت الخبال پلایا جائے گا۔ یہ تینت الخبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کل مسکر حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور جو دنیا میں نشہ کرے گا، یعنی گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ نوش فرمائے گا، اسے جہنم میں تینت الخبال پلایا جائے گا۔ اور یہ تینت الخبال کیا ہے؟ جہنمیوں کی باڈی سے جو پیپ اور مواد نکلے گا، اس کا مشروب بنایا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو پلایا جائے گا جو دنیا میں نشہ کرتے ہیں، جو دنیا میں نشہ کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ روئیں گے، جہنم میں چیخیں گے، کہیں گے یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو اب ہمیں مار دے، بس اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، مار دے، ختم کر دے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مالک قال انکم ماکثون، نہیں اب یہاں سے نکل نہیں سکتے، آ گئے اب یہاں سے نہیں۔ روئیں گے، چیخیں گے، اور اتنا روئیں گے اگر ان کے آنسوؤں پر کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں چلنے لگیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کی فکر کیجئے، جہنم سے بچنے کی فکر کیجئے، جنت میں جانے کی فکر کیجئے، عذاب قبر سے بچنے کی فکر کیجئے۔ یہی ہے فکر آخرت، یہی ہے آخرت کی فکر۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں کہنا چاہتا ہوں آج کی تقریر سے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم آج کا یہ بڑا پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارا آپ کا یہاں آنا اور دو تین گھنٹے بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا اگر ہم نے اور آپ نے اپنے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے اپنے وقت سے زیادہ وقت لے لیا ہے، انہی باتوں پر اب میں اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مجبوریاں وقت کی رہتی ہے، بولنا بہت چاہتے ہیں، تقریباً کم سے کم 2 گھنٹہ، لیکن صرف مجھے 1.5 گھنٹے کا وقت یہاں دیا گیا تھا۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اور کسی موضوع پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے، اور کسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اب یہیں پر آج کی تقریر کو ہم ختم کرتے ہیں، اور آخر میں جاتے جاتے پوری جو ذمہ داران اور جو جمعیت ہے اور جو پروگرام کی کمیٹی ہے، ان سب کے شکریہ کے ساتھ، ہمارے بہت قریبی دوست ضمیر بھائی جو ہمیں لے کر کے آتے ہیں شورا پور سے، ان کے شکریہ کے ساتھ، اور جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں۔ اے الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو یہاں حاضر ہیں تو ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین جمعیت اہل حدیث مانوی جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، اور اسی طرح موقع بموقع انہیں ایسے دینی پروگرام انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تو سے یہ دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرما۔ اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو باج ان کو بچے عطا فرما۔ الہ العالمین ہم پھر دعا کرتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث مانوی کے افراد کے اندر وہ طاقت دے، وہ ہمت دے، وہ حمیت دے، وہ جوش دے کہ اس دینی جو اسلام کی دعوت کو پھیلائے کسی بھی طریقے سے ہو۔ مجھے معلوم ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرما، اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب فرما۔ اے الہ العالمین موجودہ حالات ہمارے لیے بہت ناساز ہیں، بہت شاذ و نادر ہیں۔ الہ العالمین اس حالات، اس نازک حالات میں ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جو باتیں ہوئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید
پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔